मत्ती 26 बाब की 41 साइड, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, रूह तो मुस्तिद है मगर जिस्म कमजोर है। हालेलुया। क्या लिखा है? जागो और दुआ करो ताकि क्या ना पड़ो, आजमाइश में ना पड़ो, रूह तो मुस्तिद है मगर जिस्म क्या है? कमजोर है। मैंने आपको पहले दुआ के मुतालिक बताया और अब खुदा का आत्मा उसी के मुतालिक आपको बात कर रहा है कि जागो और दुआ करो। जब आप दुआ नहीं करेंगे आपकी लाइफ के अंदर क्या आएगी? आजमाइश आएगी, आप टेस्ट किए जाएंगे। किस तरह से? शैतान की तरफ से टेस्ट किए जाएंगे। शैतान आपको आजमाएगा, आपका ईमान आजमाएगा, शैतान आजमाएगा आपके ख्यालात को, शैतान आजमाएगा आपके आसपास के हालातों को, शैतान आजमाएगा आपके बिहेवियर को, आपके लफ्जों को, शैतान आजमाएगा आपके उठना और बैठना, चलना और फिरना, ये शैतान आजमाएगा। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जागो और दुआ करो। और यहोवा खुद यीशु मसीह ने हमें दुआए रुबानी में भी सिखाया कि आए खुदावंद हमें आजमाइश में न ला। इसका मतलब कि जब हम दुआ नहीं करेंगे हम आजमाइश में आएंगे, और जब शैतान आजमाइश लेकर आता है वो हमारी लाइफ के अंदर से वो सुख, वो बरकत को, वो बढ़ोतरी को छीन के लेके जाता है। हालेलुया। आजमाइश कैसे आएगी? आजमाइश का मतलब होता है टेस्टिफाई करना, चेक करना कि तुम कितना खुदा के साथ वफादार हो या ना हो। ये शैतान चेक करता है, क्योंकि जब आपने दुआ की नहीं होगी, आप रूह में मजबूत नहीं होंगे, शैतान आपको गिराने के लिए आएगा। वो ख्यालात लेकर आएगा, वो जनाकारी लेकर आएगा, वो हराम कार्यों को लेकर आएगा, वो अपनी सहूलियात को लेकर आएगा ताकि तुम उसकी सहूलियात मांग लो। क्योंकि तुम रूह में कमजोर हो चुके हो और जिस्म तुम जोरावर होते जा रहे हो, इसलिए तुम्हारी जिस्म की जरूरत को पूरा करने के लिए तुम्हें जो तुम्हारा जिस्म चाहता है वो देने के लिए तुम्हारे पास आएगा। हालेलुया। ताकि आजमाइश में ना पड़ो। तो इसलिए आपको क्या करना है? दुआ में रहना है। बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने पतरस को कहा, क्या तू मेरे साथ एक लम्हा भी, एक पहरा भी या एक लम्हा भी मेरे साथ जाग ना सका? क्यों यीशु मसीह ने एक लम्हा बोला? वहां पे 2 लम्हे क्यों ना बोला? क्योंकि जब आप 1 घंटा दुआ करते हो आप आजमाइश में जाने से बच जाते हो, आप शैतान के सामने गिरने से बच जाते हो। लेकिन 1 घंटा ईमानदारों के लेवल के हिसाब से, अगर वो ऊंचे लेवल पे जाना चाहता है, बिजनेसमैन बनना चाहता है, अगर वो अपनी लाइफ के अंदर बंधनों और जुओं को तोड़ना चाहता है, वो 1 घंटे की आजमाइश उसे डेली के गुनाहों से तो आजाद कर सकती है, लेकिन ऊंचे लेवल पे लेके जाने के लिए उसे खुदा को और समय देना पड़ेगा और अपनी मेहनत को बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। जब आप दुआ नहीं करेंगे तो क्या आएगी? आजमाइश आएगी। हालेलुया। ज़बूर की किताब, ज़बूर 105 आप निकालेंगे और उसकी ज़बूर 105 और उसकी 18 आयत में आपके लिए पढ़ूंगा और आप इसे सुनेंगे। ज़बूर 105 और उसकी 18 आयत में यूं लिखा हुआ है, उन्होंने उसके पांव को बेड़ियों से दुख दिया, वो लोहे की जंजीरों में जकड़ा रहा जब तक उसका सुकन पूरा ना हुआ, खुदावन का कलाम उसे आजमाता रहा। ये किसके बारे में बात की जा रही है? ये मुकद्दस यूसुफ के बारे में बात की जा रही है। 12 भाइयों के मुकद्दस यूसुफ के बारे में बात की जा रही। लिखा हुआ है उसके पांव में क्या थी? जंजीरें थी, उसके पांव में बेड़ियां थी और उसके और क्या थी? लोहे की जंजीरों से जकड़ा हुआ था। मतलब हाथों में जंजीरें थी, पांव में भी जंजीरें थी, बेड़ियां लगी हुई थी। लेकिन क्यों इस हुआ उसके साथ ऐसा? इसलिए हुआ कि उसने शैतान के सामने झुकना मंजूर नहीं किया। उसने जो शैतान ने उसे आजमाइश दी उसका इनकार किया, उसको अपनी लाइफ के अंदर एक्सेप्ट नहीं किया। क्योंकि जब आप शैतान की बात नहीं मानोगे वो गुस्सा होगा, वो आपके ऊपर इफेक्ट करेगा, असर करेगा। लेकिन आपके ऊपर जब शैतान इफेक्ट करे, असर लेकर आए, आपको कलाम के अंदर बने रहना है। उसका तमाम तरह का प्रेशर, उसका तमाम तरह का इफेक्ट आपके लाइफ के अंदर बेअसर ठहरेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। वो जितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो, जितना बड़ा रोग क्यों ना हो, जितनी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। तो शैतान ज्यादा देर तक अपना प्रेशर आप पे बनाए नहीं रख सकता, क्योंकि आप गुनाह के सामने झुके नहीं। यूसुफ ने अपनी ख्वाहिश को, अपने डिजायर को जो शैतान लेकर आया आजमाइश के रूप में, जनाकारी के रूप में, उसे एक्सेप्ट नहीं किया। उस दौर में बाइबल नहीं थी, उस दौर में शरीयत नहीं थी,
उस दौर में किसी ने वचन भी नहीं दिया था कि ज़िना का ही ना करना। उस दौर में लोग 2-2, 3-3, 4-4, इससे भी ज्यादा बीवियों के साथ, लड़कियों के साथ ताल्लुकात रखते थे। लेकिन यूसुफ के दिल के अंदर जमीर जिंदा था, दिल जिंदा था, विवेक जिंदा था। क्योंकि आपका दिल जो है, आपका जमीर जो है, ये आपको बताता है कि ये चीज गलत है और ये चीज ठीक नहीं है। लेकिन जब इंसान बार बार गुनाह करता रहता है तो उसका दिल मुर्दा हो जाता है। वो कत्ल भी करके आ जाएगा, उससे गुनाह नहीं रहेगा, वो उसके लिए एक कारोबार, एक प्रोफेशन बन जाएगा। लेकिन इसका दिल और जमीर जिंदा है, वो अगर किसी के साथ नाजायज करके आएगा, उसे रात भर बेचैनी रहेगी। वो किसी को अगर बातें सुना के आएगा, वो कहेगा मैंने आज गलत किया है, तो उसे परेशानी होगी जब तक वो माफी ना मांगे। लेकिन आजकल लोगों के दिल गुनाह कर करके मुर्दा हो चुके हैं। लेकिन यूसुफ का दिल ऐसा नहीं था। यूसुफ से खुदा कलाम करता था, इसलिए उसका दिल जिंदा है। खुदा से वचन लेने के लिए आपका दिल जिंदा होना चाहिए, ना कि मुर्दा होना चाहिए गुनाह करके। एक होता है खता हो जाना, गलती हो जाना, एक हो जाना है मस्ती करना। मतलब आप गुनाह कर रहे हैं, लेकिन आपने गुनाह कर लिया, लेकिन आप अनजाने में आपने कर लिया। लेकिन एक होता है जानबूझ के करना, उसे मस्ती कहा जाता है। और एक होता है उसकी आदत बना लेना। जब आप उन चीजों को अपना लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, और गुनाह नहीं रहता, तब आपका दिल क्या हो जाता है? मुर्दा हो जाता है। लेकिन यूसुफ का दिल मुर्दा नहीं था। इसे वो किए की सजा मिल रही है जो उसने किया ही नहीं। 2 साल जेल में रहा, इतनी सख्त सजा दी गई, लेकिन क्या लिखा हुआ है उसके बारे में 19 आयत में, जब तक उसका सुकन पूरा ना, खुदा का कलाम उसे क्या करता रहा? आजमाता रहा। यहां पर जो आजमाने के लिए लफ्ज इब्रानी के अंदर इस्तेमाल हुआ है, लिखा है प्योर, लिखा है गोल्ड स्मिथ, मतलब ऐसा बना दिया गया कि सोने से भी ज्यादा कीमती बना दिया गया, बिल्कुल प्योर बना दिया गया। तो जब आपको खुदा आजमाएगा, आप बिल्कुल प्योर हो जाओगे, आपके अंदर कोई मिलावट नजर नहीं आएगी। आज कलीसिया को जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदा उन्हें प्योर बनाना चाहता है, उन्हें बिल्कुल खालिस बनाना चाहता है। और खुदा चाहता है मैं तुम्हारी आजमाइश कलाम के जरिए करूं, ना कि शैतान तुम्हें कलाम के सामने गिरा कर आजमाइश करे। हालेलुया। यहाँ पर ईमानदारों की कई कई तरह से आजमाइश होती है। वो 4 महीने अगर बेदय दे दें, 5 महीने दय की दे दें, उनके घर में जब हालात खराब हो, लेकिन ये उस तरह की आजमाइशें हैं। लेकिन वो फिर भी अगर दया की देते रहें उन हालातों के अंदर भी, तो फिर क्या है? फिर जीत उन्हीं की है, फतह उन्हीं की है, बरकत उन्हीं की है। दानियल को शेरों के बाग में डाल दिया गया, लेकिन दानियल ने इनकार नहीं किया। यह आजमाइश थी, गुनाह के सबब से आजमाइश नहीं थी, खुदा की तरफ से थी। दानियल फतह और कामयाब हुआ, प्योर तरीके से ऊंचा किया गया, प्योर रीति के साथ तरीके से। सिदरक, मेसक, अब्दुन्नजू आग की जलती भट्टी में डाल दी, उनकी आजमाइश थी। चाहते इनकार कर देते, उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया था, चाहते इकरार कर लेते, लेकिन उन्होंने इनकार करना मंजूर नहीं किया। आग की जल्दी भट्टी में चले गए और खुदा उनके साथ आ गया। पलूस रसूल, लिखा हुआ है, वो आरे से चीरे गए, जानवरों के खालों में डाले गए, मुसीबत में पड़े, आजाद सानियों में पड़े, तेल के कड़ाहों में डाले गए। लिखा गया है कि उनको मतलब इतनी अजियत दी गई, उनको चीरा गया, आरे से 2 हिस्से किया गया, उबलते तेलों में डाला गया। ऐसी ऐसी सजाएं दी गई कि बुत बनाकर, लोहे का बुत बनाकर, पीतल का बुत बनाकर नीचे से आग दी गई, उन्हें डाला गया। लेकिन खुदा ने उन्हें क्या किया? उनकी हिफाजत की, वो कायम रहे उन आजमाइशों में। हालेलुया। आपको भी खुदा आज चाहता है कि आज आप भी आजमाइशों में क्या रहें? कायम रहें। आमीन। मेरे साथ आप निकालेंगे, हालेलुया, मेरे साथ आप निकालें 2 कुरिन्थियों 8वें बाब की दूसरी आयत में लिखा हुआ है। 2 कुरिन्थियों 8वें बाब की दूसरी आयत, हालेलुया, 8वें बाब की दूसरी आयत। 2 कुरिन्थियों, क्योंकि मुसीबत की बड़ी आजमाइश उनकी बड़ी खुशी, सब गरीबी ने उनकी सखावत को हद से ज्यादा कर दिया। कुरिन्थियों के कलीसिया में बताया गया है, उनके पास बड़ी मुसीबत थी, लेकिन इतनी सख्त गुर्बत थी, लेकिन उन्होंने उस गुर्बत के अंदर भी, उस बड़ी आजमाइश के अंदर भी, लेकिन उस काल, कहा जाता है कि वो उस दौर में काल पड़ रहा था जब मतलब कि इन्होंने अपनी दयाकियां, अपनी शुक्रगुजारियां, अपने बीजों को खुदा के हुजूर में देना शुरू किया। वहां काल था, लेकिन उन्होंने अपनी सब गरीबी में, मुसीबत में भी
کیا کیا؟ اپنی سخاوت کو، اپنی ہدیوں کو روکا نہیں. انہوں نے کہا مرتے تو مر جائیں، خدا کا کلام ہماری زندگی سے ختم نہیں ہونا چاہیے. جب آپ خدا کے کلام کے لیے جینا اور مرنے کا سوال پیدا ہو جائے تب آپ کی برکت اور آپ کی بڑھوتری کی بھی شروعات ہو جاتی ہے. یہاں بس ایماندار کیا کرتے ہیں؟ حالات اچھے نہیں، آج ہم بیج نہیں بوئیں گے. جب یہی تو موقع ہے بیج بونے کا، جب حالات اچھی نہیں، سچویشن اچھی نہیں، کنڈیشن اچھی نہیں. شکر گزاری میں تو سب شکر گزاری کرتے ہیں، اپنے دکھ میں شکر گزاری کر کے دکھاؤ، پھر بات بنتی ہے کہ تم واقعی خدا کے بندے ہو. ہاللیلویا. آگے تیسرا حوالہ پڑھیں گے، پہلا تیموتھیوس چھٹا باب کی 9ویں آیت. پہلا تیموتھیوس چھٹے باب کی 9ویں آیت میں لکھا ہوا ہے. ہاللیلویا. لیکن جو دولت مند ہونا چاہتے ہیں، اب یہ آزمائشوں کی قسمیں آ گئی ہیں. دولت مند ہونا چاہتے ہیں وہ ایسی آزمائش اور پھندے اور بہت سی بےہودہ نقصان پہنچانے والی خواہشوں میں پھنستے ہیں جو آدمیوں کو تباہی، ہلاکت کے دریا میں غرق کر دیتی. لکھا ہوا ہے جو دولت مند ہونا چاہے گا، دولت کی خواہشیں کرے گا، وہ کس میں پھنس جائے گا؟ آزمائشوں میں پھنس جائے گا. اس سے دعا نہیں ہو پائے گی، پھر اس سے خدا کے کلام پہ چلا نہیں جائے گا. وہ دن رات سوچتا رہے گا کہ میں کس طرح سے پیسے کو ڈبل کروں. وہ کوئی لوٹری لے گا، وہ گھر کی چیزوں کو داؤ پہ لگائے گا، وہ کام کرے گا جو کہ خدا کے کلام سے الگ ہے، چاہے وہ گناہ کے زمرے میں کیوں نہ ہو، وہ شیطان کی خدمت میں زمرے میں کیوں نہ آتا ہو. اگر وہ ایسے کام کرتا رہے گا تو اس کی نگاہ صرف دولت پر ہے، نہ کہ خدا کے کلام پر. لیکن جو ایسی دولت حاصل کر بھی لے گا، میں آپ کو کہتا ہوں، یہاں پہ بائبل آگے خود ہی سی تشریح لکھی گئی ہے، وہ کیا ہوگا کہ وہ ہلاک ہو جائے گا، وہ تباہی میں گرے گا، اس کی صحت ڈسٹرب ہوگی، وہ حالاتوں کو، مشکلاتوں کو دیکھے گا، پریشانیوں کو دیکھے گا، حادثات کو اپنی لائف میں دیکھے گا. کہ جو دولت شیطان کو خوش کر کے لی جائے گی وہ سدا موت کے ذمے میں رہے گی. ہمیں دولت مند ہونے کی خواہش نہیں کرنی، ہمیں محنت کرنے کی خواہش کرنی. بائبل کہتی ہے جو دولت خدا دیتا ہے اس میں دکھ شامل نہیں کرتا. جو دولت خدا دے گا، خدا چاہتا ہے آپ دولت مند ہو، لیکن کیسے؟ خدا کے ساتھ جڑ کے دولت مند ہو، تاکہ وہ آپ کو دولت مند بنائے تو اس میں دکھ اور پریشانی، مصیبت، بیماری، ایکسیڈنٹ، مس کیریجز، ڈائیورس شامل نہ ہو. یہ سب چیزیں خدا چاہتا ہے آپ کی لائف میں نہ ہو. ہاللیلویا. آگے ہم پڑھتے ہیں چوتھی آیت میں، میں صرف یہ آپ کو پڑھوں گا. رسول بھی آزمائش، عبرانی 11:37 میں لکھا ہے رسول بھی آزمائش میں پڑے گے، ابراہیم بھی آزمائش میں پڑا. کیوں؟ یہ خدا کی طرف سے آزمائش تھی، لیکن وہ قائم رہے. آزمائش کا مطلب ہوتا ہے وہ سیزن جہاں پہ خدا آپ کو آواز نہ دے، جہاں پر آپ کی پریئر آپ کو لگے کہ سنی نہیں جا رہی. وہ سیزن جب آپ زمین پہ آپ کو انتہا کی چیزوں کی ضرورت ہو اور وہ آپ کو مل ہی نہ رہا ہو، آپ مانگ رہے ہو وہ مل ہی نہیں رہی ہو. اس کا مطلب یہ نہیں خدا سن نہیں رہا، آپ کی آزمائش کا وقت ہے. وہ سیزن ڈرائی ہے، نہ فروٹ آ رہا ہے، نہ رزلٹ آ رہا ہے، لیکن اس میں قائم رہنا ہے، اس میں قائم رہنا ہے. یہ نہیں کہ آپ کو آزمائش آئی ہے تو آپ ڈپریشن آیا ہے، اسپرٹ آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے، غربت آ گئی، تندرستی آ گئی، اور طرح کی جاب چلی گئی ہے، اور پرابلمس ہیں آپ کی لائف میں، کوئی مر گیا ہے، کوئی ڈیتھ ہو گئی ہے. آزمائش ایسی بھی آ سکتی ہے، لیکن لکھا ہوا تو اپنے خدا کو نہ کوسنا. اگر اس آزمائش میں آپ خدا کے ساتھ وابستہ رہے، جڑے رہے، اگلی گواہی آپ کی ہوگی. یا آپ اپنی آزمائش میں، اپنے دکھ میں شراب پینے چلے جائیں، یا اپنی آزمائش، اپنے دکھ میں آپ الٹے سیدھے کام کرنا شروع کر دیں، الٹے سیدھے ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیں اپنے دکھ پریشانی کو، مینٹل سچویشن کو بھلانے کے لیے. تو یہ سب چیزیں اگر آپ کریں گے آپ کا دکھ بڑھے گا اور آپ آزمائش میں فیل. آپ کو اس ڈرائی سیزن میں خاموش رہ کر خدا کی تمجید کرنی، جو فیل کر رہے ہیں، جو ایموشن دیکھ رہے ہیں، جو محسوس کریں وہ نہیں، بلکہ جو خدا کا کلام کہتا ہے اس میں قائم رہنا ہے. ہاللیلویا. میرے ساتھ آپ نکالیں گے یعقوب کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی 13 آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا. یعقوب کی کتاب پہلے باب کی 13 آیت. ہاللیلویا. اسے نکالیں آپ اور ہم مل کے اسے پڑھتے ہیں. یعقوب کی کتاب پہلے باب کی 13 آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا اور آپ سنیں گے اسے. 12 سے پڑھتے ہیں. موبائل کے وہ شخص جو آزمائش کی برداشت کرتا ہے
جب مقبول ٹھہرا تو زندگی کا وہ تاج حاصل کرے گا جس کا خدا نے اپنے محبت کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے۔ مطلب جو گلوری آپ خود اپنی محنت کر کے نہیں لے سکتے، خدا آپ کو وہ دے رہا ہے فری میں، تو وہ لے لو، جس کے ہم حقدار نہیں ہیں۔ وہ گلوری خدا دینا چاہتا ہے، وہ عزت، وہ مہمہ، وہ پرموشن خدا ہماری کرنا چاہتا ہے۔ کیا کر کے؟ صرف آزمائش دے کر۔ ہاللیلویہ۔ 13 آیت، جب کوئی آزمایا جائے تو یہ نہ کہ میری آزمائش خدا کی طرف سے ہوتی، کیونکہ نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے، نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ ہاں، ہر شخص اپنی خواہشوں میں کھنچ کر پھنس کر آزماتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہوا ہے خدا نہ نیکی سے آزمایا جاتا ہے، بلکہ نیکی لکھا نہیں گیا یہاں پر، لکھا ہے نہ تو خدا آزماتا ہے کسی کو، نہ تو خدا بدی سے آزمایا جا سکتا ہے، نہ وہ کسی کو آزماتا ہے۔ اس کا مطلب خدا آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ نیکی سے آزماتا نہیں، یہاں پہ نیکی نہیں لکھا گیا، یہاں پہ لکھا ہے خدا کسی کو آزماتا نہیں ہے، وہ آپ کو بدی سے آزماتا نہیں ہے۔ بدی سے ہمیشہ آپ کو آزمانے کے لیے شیطان آئے گا۔ زناکاری کرنے کے بعد آپ کی جاب چلی جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا کوئی بیماری آئے اور آپ کہیں کہ نہیں یہ خدا کی طرف سے آزمائش، یہ آزمائش خدا کی طرف سے نہیں، یہ گناہ کرنے کے سبب سے شیطان نے تیری لائف کے اندر رکھا ہے۔ لیکن آپ کو اپنے آفس کے اندر یسوع نام لینے کے سبب سے، کرسچن ہونے کے سبب سے، مسیح کا پرچار کرنے کے سبب سے، اس کا خادم ہونے کے سبب سے، اپنے علاقے میں مسیح ہونے کے سبب سے آپ سے لوگ عداوت رکھیں، آپ کو جاب سے نکال دیا جائے، آپ کو گالیاں دی جائیں، آپ منادی کرنے جائیں، آپ کی مخالفت ہو، آپ کوئی مسیح کا کام کریں، اس کے کلام کے مطابق چلیں اور آپ کی بےعزتی کی جائے، آپ پہ ہزار ثانیہ آنا شروع ہو جائیں، آپ پہ مصیبتیں آنا شروع ہو جائیں، یہ آزمائش خدا کی طرف سے اپنے ایمان کے سبب سے آپ کو آزمایا جا سکے۔ ہاللیلویہ۔ اب اس آزمائش سے ہمیں نکالے گا کون؟ عبرانیوں کی کتاب 2 باب کی 18 آیت میں لکھا ہے، عبرانیوں 2 باب کی 18 آیت، کہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی ہے۔ کہ ان کی مدد کر سکتا ہے، کون مدد کر سکتا ہے؟ یسوع مسیح کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یسوع مسیح ہی ہماری آزمائش میں کیا کر سکتا ہے؟ ہماری مدد کر سکتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یعقوب کی کتاب 1 باب کی 30 آیت میں لکھا ہے، آزمائش کیا پیدا کرتی ہے؟ آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور بائبل کہتی ہے صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کیا ہو جاؤ؟ کامل ہو جاؤ۔ آزمائش جب آئے گی آپ کے اندر صبر پیدا کرے گی، آزمائش جب آئے گی آپ کے اندر آپ کو کامل بنا کے جائے گی، پرفیکٹ بنا کے جائے گی، لیولز کو اونچا کر کے جائے گی، آپ کے فیتھ کو اونچا کر کے جائے گی۔ آپ نے اس ڈرائی سیزن کے اندر خدا کے ساتھ وفادار رہنا ہے، جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ نہیں، بلکہ جو خدا کا کلام کہہ رہا ہے وہ آپ کریں، اور یقیناً فتح آپ کی لائف کا ایک میجر پارٹ بن جائے گا یسوع مسیح کے زندہ نام سے۔ ہاللیلویہ۔ میرا بلیو ہے کہ آپ بہت سے ایمانداروں کو خدا نے آج کلام کیا ہے، خدا نے آج آپ سے بات کی ہے کہ ہمیں اپنی آزمائش میں اس کے نام کو جپنا ہے، اس کے نام کی پریچنگ کرنی ہے، اور اپنی زندگی کے ہر حصے میں اس کے ساتھ وفادار اور دیانتدار رہنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ سب سے بڑھ کر ایک آیت نے مجھے انسپائر کیا کہ کرنتس کلیسیا مصیبت میں تھی، غربت میں تھی، کال کے دنوں کے اندر تھی، پریشان تھی، لیکن ان کو جب کلام پہنچایا گیا کہ دیا کی اور ہدیہ خدا کا ہے اور یہ ہم نہیں رکھ سکتے، تو انہوں نے اپنی مصیبت کے اندر، اپنی غربت کے اندر، اپنی اس آزمائش کے اندر بھی کیا کیا؟ خدا کو دیا اور سخاوت کا کام کیا۔ آج خدا آپ کو اور مجھے کہتا ہے ہماری زندگی میں تو ایسی سخت مصیبتیں، ایسا سخت کال اور ایسا سخت جوا ہماری زندگی میں نہیں رکھا گیا کہ ہم خدا کے کلام کے ساتھ اتنے ہی ڈاماڈول ہو جائیں، اتنے ہی ہم اس کے کلام کو توڑ دیں، اتنا ہی ہم خدا کے کلام سے منہ پھیر لیں کہ ہم اس کے بتائے ہوئے کلام کے مطابق نہ چل پائیں۔ ہمارے حالات ایسے تو نہیں ہیں، ہمارے حالات ان سے بہت زیادہ بابرکت ہیں، لیکن پھر بھی ہم اگر خدا کے ساتھ وفادار نہیں رہیں، ہم یہی کہیں کہ بجلی کا بل بہت زیادہ آیا ہے، ہم یہی اگر کہتے رہیں کہ بچوں کی فیسز بہت زیادہ ہیں، گھر کے اناج و کام میں اناج اور دوسری سودا صرف کے اندر پیسہ سارا صرف ہو گیا ہے، تو ہم کہاں سے خدا کو دیں؟ جب آپ کہاں سے خدا کو بولیں گے دیں گے، پھر خدا بھی آپ کو کہاں سے دے گا؟ یہ آپ کو سوچنا ہے کہ ہم نے اس کے کلام سے وفادار رہنا ہے، وہ کہاں سے پھر ہمیں دے گا، یہ اس کا کام ہے سوچنا۔ ہمارا کام ہے اس کے کلام کے ساتھ وفادار اور جانتدار رہنا۔ وفاداری اس میں نہیں کہ صرف ہم پیسہ دیں، وفاداری اس کے حکموں کو
ہر حکم کو ماننا ہے. ہاللویا. کیونکہ جب آپ دہ کی اور عطیہ خدا کو دیتے ہو، خدا آپ کے اوپر برکت کی مہر لگا دیتا ہے. لیکن جب آپ نہیں دیتے تو شیطان آپ کی برکت چھین کے اپنے شریر لوگوں کو دیتا ہے، آپ کا سکون چھین کے اپنے شریر لوگوں کے اندر اس کی ایکسپلوژن کرتا ہے. تو یقیناً آپ جس طرح سے لکھا نا ملک مصر کے اندر، ان لوگوں جن دروازوں پہ یسوع خدا کے جن دروازوں کے اوپر برے کا لہو لگا تھا، وہاں پہ موت کا فرشتہ نہیں آیا. اسی طرح سے جب آپ کی زندگی میں خدا کے کلام کا وعدہ بنا ہوگا، موت اور شیطان اور اس کے دودھ آپ کی برکت کو چھین نہیں پائیں گے، بلکہ وہ آپ کی لائف کے اندر رکھ کے جائیں گے. ہاللویا. خدا جو دولت دیتا ہے اس کے ساتھ دکھ شامل نہیں کرتا، اور خدا کی یہ ڈیزائر ہے کہ آپ سب امیر ہو، آپ سب اچھی چیزوں سے سیر اور آسودہ ہوں. لیکن دے گا کون دولت؟ وہی خدا دے گا. شیطان بھی دیتا ہے دولت، جس طرح سے یسوع مسیح کے پاس شیطان نے آگے کہا مجھے جو کہ سجدہ کر سب تجھے دوں گا. شیطان بھی دیتا ہے دولت. کیوں؟ اس کو جب شیطان کو خوش کیا جائے گا، اس کے کنگڈم کو، اس کی بادشاہی کو شیطان کی بڑھایا جائے گا، تو شیطان دے گا دولت. لیکن آپ نے خدا کی کنگڈم کو بڑھانا ہے. خدا آپ کو سپلائی ہیون سے کرے گا، اور ایسی سپلائی شیطان کبھی نہیں کر پائے گا. ہاللویا. گاڈ بلیس یو آل. خدا آج کے کلام سے آپ کی زندگی کو چھوئے، ٹچ کرے. اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں آسمان کی طرف اور خدا سے مانگے، خدا باپ نے تیرا کلام سنا ہے، تیرا کلام میری زندگی کے اندر 100 گنا پھلوں کو لے کر آ چکا ہے. میں اس کلام کو قبول کرتا ہوں، اور میں اپنی آزمائش کے دنوں میں، اپنے ڈرائی سیزنز کے اندر بھی تجھے ساتھ وفادار رہوں گا، اور جو محسوس کروں گا وہ نہیں، بلکہ جو تیرا آتما میری زندگی میں کرے گا وہ میں کروں گا. خداوند مجھے شیطان نہ آزمائے، بلکہ خدا مجھے اپنے کلام میں قائم رکھ، اور مجھے آزمائش سے بچا، اور اپنا جلال میری زندگی میں ظاہر کر. مسیح یسوع کے نام سے دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین.